اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 25واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے لیے کون سا مزید فی باب جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو مزید فی ابواب ہم کر چکے ہیں اپنے پچھلے اسباق میں، وہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ ہر باب کا نام اور اس باب سے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، اس کا مصدر، اسے اسم الفاعل، اسے اسم مفعول، اور پھر اس باب کی خصوصیات، خاص طور پہ جو چند مزید خصوصیات ہمارے سامنے ان اسباق کے دوران آئی ہیں، وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے سبق میں نئے باب کی طرف۔ المدرس، ادخل یا زکریہ، زکریہ اندر آ جاؤ، ادخل، یہ ادخل ہے، داخلہ یدخلو سے فعل امر ہے۔ تأخرت کثیراً، تأخر یا تأخرو، اب ساتھ ساتھ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ جو بھی ورب استعمال ہوگا وہ ورب جو ہے وہ کس باب سے استعمال ہوا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور وہ کون سا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، کیا ہے، وہ ساری کم از کم فعل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہنی چاہیے۔ تو میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ ادخل، یہ داخلہ یدخلو باب نصر ینصر ثلاثی مجرد سے آپ کا فعل امر کا صیغہ ہے، اور پہلا والا صیغہ جو ہے واحد مذکر حاضر والا۔ تأخرت، حمزہ خارا مادہ باب تفاعل، تأخر یا تأخرو، تأخر، اور فعل ماضی کا صیغہ ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ تأخرت کثیراً، تم نے بہت دیر کر دی، تم بہت لیٹ ہو گئے۔ ملذی اخرک، اب یہ ہے اخرا باب تفعیل، حمزہ خارا، وہی مادہ حمزہ خارا لیکن وہ باب تفاعل سے تھا اور یہ باب تفعیل سے ہے۔ حمزہ خارا باب تفعیل میں جب جائے گا تو یہ بن جائے گا اخرا یؤخرو، اخرا یؤخرو تأخیراً، دیر کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے وہ سوال کر رہا ہے استاد اب کہ ما الذی، کیا ہے وہ چیز، الذی جس نے اخرکا تمہیں دیر کر دی، ٹھیک ہے، کس چیز نے تمہیں دیر کرا دی، یعنی یہاں پر تأخرہ جو ہے باب تفاعل سے ہم کہہ دیں گے کہ دیر ہونا کے معنی میں، اور یہاں پر دیر کرنا کے معنی میں ہم اس کو لیں گے یہاں پر، ٹھیک ہو گیا جی۔ زکریا کہتا ہے جی کنتو متعبن، کنتو متعبن، کانا یکونو باب نصر ینصرو، ٹھیک ہے، کاف واو نون مادہ، اور کانا جب بھی آئے گا یا اس کا کوئی بھی مشتق آئے گا، فعل ماضی کا صیغہ، فعل مضارع کا صیغہ یا فعل امر کا صیغہ، تو اس میں کانا کا ایک اسم ہوگا اور ایک کانا کی ایک خبر ہوگی، اور کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور کانا کی خبر منصوب ہوگی۔ تو یہ متعبن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اور اس میں تو یعنی انا جو ہے وہ اس کا اسم ہے۔ کنتو متعبن، میں تھکا ہوا تھا، یہ متعبن جو ہے یہ اتعبا یتعبو، ٹھیک ہے، اتعبا یتعبو، اس سے آپ کہہ لیں کہ اسم المفعول ہے باب افعال سے، ٹھیک ہو گیا۔ کنتو متعبن، میں تھکا ہوا تھا۔ اب یہاں پر آ رہا ہے جی ہمارا نیا باب، فا، اب یہ جو چھوٹی سی صاد الف پہ ڈلی ہوئی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اور ہمارے جو مزید فی ابواب پڑھے گئے ہیں پچھلے اسباق میں، ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کون کون سا باب جو ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، باب انفعال ہے، باب افتعال ہے، اور پھر باب افعل تھا، باب افعال، اور آج کا باب جو آ رہا ہے وہ ہے باب استفعال۔ استفعال یہ آج کا مزید فی باب ہے آج کے سبق کا، اور استفعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں فعل ماضی استفعل اور فعل مضارع یستفعلو، اور فعل اس کا مصدر پھر جو آئے گا وہ ہے استفعالاً، استفعل یستفعلو استفعالاً، تو اس باب کا حمزہ بھی جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ تو فا الگ الگ میں پڑھوں تو پڑھوں گا فا اس
استلقیت، فاستلقیت، یہ تو بتا رہا ہے کہ میں، ٹھیک ہو گیا. تو مادہ جو ہے باب استفعال بڑی آسانی سے پہچانا جاتا ہے جی. ماضی میں حمزہ شروع میں ہے، اس کے بعد سین ہے اور پھر تا ہے، تو یہ زائد حروف آ جاتے ہیں جی. ایک، یہ دو اور یہ تین، یہ تین زائد حروف ہیں. پھر آگے مادہ شروع ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے میں ہوں. لام کاف یا مادہ، فعل ناقص، غیر صحیح فعل. جب ہم نے باب استفعال میں داخل کیا تو استفعلا کے وزن پر یہ بن گیا جی استلقا یا یستلقیو. فعل ناقص کے جب ہم قواعد اپلائی کریں گے ماضی کے پہلے سیکھے میں تو یہ بن جائے گا جی استلقا، یعنی کا یا سے قا بن جائے گا، الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جائے گا. استلقا یستلقی، استلقا یستلقی، استلقاء. استلقاء کے معنی ہوتے ہیں چت لیٹ جانا. چت کسے کہتے ہیں جی؟ یہ اردو جو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. یعنی بالکل سیدھا لیٹ جانا، یعنی سیدھا لیٹ جانا سے مراد ہے بالکل کمر کے بل پہ سیدھا لیٹ جانا. تو فس ملا کر پھر پڑھوں گا میں اس کو. فاستلقیتو، تو میں لیٹ گیا. اب سمپل ترجمہ ہم کریں گے، میں لیٹ گیا، سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چت لیٹ گیا یہ زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ. الا کفایا، کفا یہ آپ کی یہ جو گدی ہوتی ہے، گدی، یہ گردن کا پچھلا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کفا. ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ واحد ہے یعنی گدی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ مذکر مؤنث دونوں طرح ہی استعمال ہوتا ہے. الا کفا یا، اپنی گردن کے بل پر، یعنی اپنی گدی پر، اپنے آپ کہہ لیں کہ اپنی گردن پر میں لیٹ گیا. یعنی آپ اس کو محاورتاً پھر ہم جب بات کریں گے اردو میں تو ہم یہ کہیں گے تو میں بالکل سیدھا لیٹ گیا، میں چت لیٹ گیا. بعد الصلاۃ لکی استریحا. لیں جی استریحا، یہ پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. علامت مضارع یہاں پر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے اور یہ اصل میں تھا استریحو. استریحو، استریحا کیسے ہو گیا؟ ظاہر بات ہے یہ کئی کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کئی جو ہے اس کے ساتھ لام تعلیل جسے ہم کہتے ہیں وہ لگا ہوتا ہے. اور یہ ان آپ کہہ لیں کئی یا لکئی جو ہے یہ ان الفاظ میں سے جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بیسک کورس میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے ان چیزوں کو. لکئی استریحا. اب یہاں پر باب استفعال کا لفظ ہے تو اس کا مادہ اور سیکھا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. را یا ہا مادہ باب استفعال میں جائے گا تو بن گیا جی استفعلا استریحا یستریحو، استریحا یستریحو. اور پھر چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ را یا ہا مادہ ہے اور یا آ گئی ہے مادے کے حروف میں اور یا درمیان میں آئی ہے تو اجوف بن گیا. پھر اجوف جائی ہے اور پھر اجوف واوی یا اجوف جائی کے قواعد جب اپلائی ہوتے ہیں تو سیکھا کیا بنتا ہے؟ وہ بن جائے گا جی استراحا یستریحو، استراحا یستریحو استراحتن. استراحتن، استراحت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آرام کرنا. تو لکئی استریحا، تاکہ میں آرام کروں، یعنی آرام کرنے کے لیے. تو یہاں پر ایک بات آپ کو اور سمجھ آ رہی ہے کہ جو کئی ہے یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے، یعنی آرام کرنے کے لیے میں نماز کے بعد چت لیٹ گیا قلیلاً، تھوڑا سا. ٹھیک ہے، قلیلاً لکئی استریحا قلیلاً، تاکہ میں تھوڑا آرام کر سکوں. فغلبنی النوم، تو اس میں جو غلبہ آ رہا ہے یہ ثلاثی مجرد کا غلبہ یغلبو ہوگا غالباً باب ضرب یضربو سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں غالبانہ. تو النوم اس کا فاعل ہے اور نون وقایا یا متکلم مفعول کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. تو غلبنی النوم، تو نیند مجھ پر غالب آ گئی. وما استیقظت، استیقظت مادہ نکالیں جس کا حمزہ زائد ہے. اور کیوں یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فعل ماضی جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی پہچان میں تو
کے سیغے سے کر رہا ہوں، تو میں، اس کی ہم پہچان اچھی طرح کر چکے ہیں. اور اس میں حمزہ، سین اور تا جو ہیں یہ باب استفعال کے زائد حروف ہو گئے. اور مادہ ہے جی یا، قاف اور ضا. تو باب استفعال میں جب یہ گیا تو یہ بنا جی استیقظا یستیقظو. استیقظا یستیقظو اس کے معنی ہوتے ہیں جاگنا، بیدار ہونا. تو وَمَسْتَيْقَظْتُ اور نہیں میں بیدار ہوا، الا مگر الساعۃ التاسعۃ 9 بجے. یعنی اب یہاں پر ما اور الا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ حصر کے لیے استعمال ہوا، اور میں 9 بجے بیدار ہوا. فَتَوَدَّعْتُ اب یہ پھر واو، ضاد اور حمزہ، فعل ماضی، تو میں، توضع یتوضع باب تفاعل وضو کرنا. فتوضعت پھر میں نے وضو کیا. وتوجہت پھر وہی صیغہ توجہ یتوجہ. وتوجہت رخ کرنا آپ کہہ لیں ان معنی میں استعمال ہوگا. وتوجہت بسرعۃ تیزی کے ساتھ الی ہنا اور یہاں کی طرف میں نے تیزی سے رخ کیا، توجہ کی. لا استحممت تو میں فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، حمزہ، سین، تا باب استفعال کے زائد حروف. تو مادہ کیا نکلا جی؟ ہا میم میم. ہا میم میم کو جب ڈالیں گے باب استفعال میں تو یہ بن گیا جی استحمم یستحمم. اور پھر فعل مضاعف ہونے کی وجہ سے آپ کہہ لیں جب مرج کریں گے دونوں میموں کو تو بن جائے گا استحم یستحم. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جی غسل کرنا، نہانا. لا استحممت لستحممت نہ میں نے غسل کیا. ولا افطرت افطر یفطر افطارن باب فعل، فا، طا اور را، ناشتہ کرنا. ٹھیک ہے، افطار کرنا. افطار ناشتے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطار ناشتہ بھی جو ہوتا ہے وہ ایک پورے ایک لمبے گیپ کے بعد ہوتا ہے. تو ولا افطرت نہ میں نے غسل کیا اور نہ ناشتہ کیا. یہاں پر ایک آپ چیز دیکھیں گے کہ ماضی کی جو نفی ہوتی ہے وہ نارملی آپ دیکھتے ہیں ماں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور فعل مضارع کی نفی جو ہے وہ آپ لا کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ماضی کی نفی جو ہے وہ لا کے ساتھ کی گئی ہے. اور اس میں رول انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جب ماضی کی نفی جو ہے آپ نے لا کے ساتھ کرنی ہوتی ہے تو اسے لا کی تکرار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لا استحممت ولا افطرت. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. المدرس استاد پوچھتا ہے الم یوقظ کا زملاؤک. یوقظ لم کی وجہ سے یہ یوقظ ہوا ہے، تو اگر لم نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ یوقظو. یوقظو. تو مادہ کیا بچا جی؟ مادہ اصل میں اس کا تھا یا، قاف اور ضا. وہی مادہ جو ہم نے ابھی پچھلی اسکرین پہ پڑھا ہے وہ باب استفعال میں آیا تھا، یہ آیا ہے باب افعال میں. ایقظا یوقظو، اصل میں یوقظو بننا تھا، ایقظا یوقظو. تو یوئی آپ کو پتہ ہے عجیب سا لگ رہا ہے، تو یا پیش ہو اور پھر اس کے بعد یا ہو تو پھر اس یا کو واو میں بدل جاتا ہے. جس طرح یا، کاف، نون، اس مادے کو جب باب افعال میں لے کے آتے ہیں تو یہ بنتا ہے جی ایقنا یوقنو سے یوقنو اور پھر یوقنونا. ٹھیک ہے، جو سورۃ البقرہ میں شروع میں الفاظ ہیں نا. تو ایقنا یوقنو، ایقظا یوقظو. اس کے معنی ہوتے ہیں بیدار کرنا. وہاں پر معنی تھے بیدار ہونا اور یہاں پر بیدار کرنا. الم یوقظ کا زملاؤ کا، یو کس کے لیے فاعل آ رہا ہے؟ زملاؤ کا. تمہارے ساتھیوں نے تمہیں نہیں اٹھایا، تمہارے ساتھیوں نے تمہیں بیدار نہیں کیا. زکریا اب اس کا جواب دے رہا ہے انا زملائی، بے شک میرے ساتھی، الذین وہ جو، زملا کی آگے صفت آ رہی ہے الذین کی صورت میں، اسم موصول کی صورت میں، اور الذین آ گیا تو آگے اس کا صلہ ہوگا یسکنون معی.
میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یسکنون, سکنا یسکنو, باب نصرہ ینصرو, سین کاف نون مادہ, یسکنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ رہتے ہیں, ذہبو, ذہب یذہبو, با فتح یفتحو, وہ چلے گئے, وہ گئے ہوئے تھے, کلہم سب کے سب, وہ سب کے سب گئے ہوئے تھے, المطاری, ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے. کیوں گئے ہوئے تھے؟ لاستقبالی رئیسہم, استقبال, یہ مصدر آ گیا جی باب استفعال سے, قاف با لام مادہ, استقبلا یستقبلو, استقبالن, استقبال کرنا, استقبال کرنے کے لیے, لی استقبالی, اور حمزہ اس کا حمزۃ الوصل ہے تو میں اسے پڑھ رہا ہوں لاستقبالی رئیسہم. ٹھیک ہے. المدرس لا باسا, استاد کہتا ہے اٹس اوکے, یعنی لا باسا, کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. اور آگے پھر چلتا ہے جی سبق مزید. اقرا, قاف را حمزہ, فتح یفتح, قرأ یقرأ, اس سے فعل امر, اقرا, تو پڑھ, الحدیثہ مفعول, یا مروانو, مروان تم حدیث پڑھو. مروان حدیث پڑھتا ہے جی کہ ان ابی ذر, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی. ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے آ رہی ہے جی, اور حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. ان ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت, حرم یحرم, حرم یحرم تحریمن, یا حرامن, حرام قرار دینا, محترم قرار دینا, اس سے حرمت واحد متکلم کا صیغہ آ گیا. انی حرمت, میں نے حرام قرار دیا ہے, کیا؟ الظلم, ظلم کو, میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا, علی نفسی, اپنی جان پر, اپنی ذات پر میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا. وَجَعَلْتُهُ, جَعَلَ يَجْعَلُ, با فتح یفتح, وَجَعَلْتُهُ, اور اسے بنا دیا, جعلہ کے لفظی اگر معنی میں رکھوں, اور اس کو بنا دیا, بینکم, تمہارے درمیان, محرمن, حرام. یعنی اب یہاں پر قرار دینا کے معنی میں پھر ہم ترجمہ کریں گے, اور اس کو, یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ظلم کی طرف جا رہی ہے, اور اس ظلم کو میں نے کیا قرار دیا؟ محرمن, حرام قرار دے دیا تمہارے درمیان. یہ محرم جو ہے, حرم یحرم, اس سے اسم المفعول ہے, محرم, محرم. فلا تظالموا, فلا تظالموا, لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. ذا لام میم مادہ, باب تفاعل, تظالم یتظالمو, یہ تھا تتظالمون, تتظالمون, لا ناہیہ آیا تو اس سے فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو گیا, اخف ہو گیا, تو یہ بن گیا جی لا تتظالمو. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل ہو یا باب تفاعل ہو, ان دونوں بابوں کے جن صیغوں میں دو تا اکٹھی آ جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا, ڈراپ کرنا جائز ہوتا ہے. تو یہ اصل میں تھا لا تتظالمو, جس میں سے ایک تا کو نکال دیا گیا تو بچ گیا تظالمو. فلا تظالمو, لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. تیزی سے پڑھتا ہوں جی. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. یا عبادی, اے میرے بندو, کلکم ضال, کلکم ضال, جملہ اسمیہ, کلکم, تم سب کے سب,
ضالun گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا سوائے اس کے من ہدیتہ جس کو میں نے ہدایت دی، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ ہدیتہ، ہدیتہ واحد متکلم کا صیغہ، ہدا یہدی، ہا دال یا مادہ، باب ضرب یضرب، ہدا یہدی، من ہدیتہ جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی، ہا دال یا مادہ باب استفعال میں گیا تو استہدا یا یستہدیو، اور پھر ناقص کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو یہ بن جائے گا استہدا یستہدی، اس سے پھر فعل امر بنا استہدی، استہدی، اور جمع کا صیغہ ہوگا استہدو، فاستہدونی، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ وہاں پر ہدایت دینا ثلاثی مجرد میں ہدا یہدی، اور ہدایت مانگنا، کیونکہ باب استفعال کی جو خصوصیت ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھی تھی وہ یہ خصوصیت تھی کہ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا، مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو فاستہدونی، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں ہدایت دوں گا تمہیں۔ اب یہاں پر اہدی یہ مجزوم ہو کر آیا ہے، اخف ہو کر آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب طلب، یعنی پیچھے فعل امر آ رہا ہے تو جواب میں جو فعل مضارع ہوگا وہ اخف ہو کر یا مجزوم ہو کر آئے گا۔ تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، ہدا یہدی، اہدی تھا، یا ڈراپ ہو گئی اخف یا مجزوم ہونے کی صورت میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر میں پڑھتا ہوں تیزی سے جملہ تاکہ آپ اس کو اچھی طرح محسوس کر سکیں۔ یا عبادی کلکم ضالٌ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعن، کلکم جائعن، جو سے ذرا لفظ سامنے رکھیں، جو بھوک، ٹھیک ہے، الذی آمنہم من خوف واطعمہم من جوع، اس سے اسم الفاعل جائعن، واو ہو یا یا ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا اجوف جب بھی اسم الفاعل، یعنی اجوف سے جب بھی اسم الفاعل بنے گا تو واو یا یا کو حمزہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ کلکم جائعن، تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا سوائے من اطعمتہ، سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، ٹھیک ہے۔ طا عین میم مادہ باب افعال، اطعم یطعم اطعامن، کھلانا، ٹو فیڈ، ٹھیک ہو گیا۔ طعم یطعم ثلاثی مجرد میں ہے تو اس کے معنی ہے کھانا، ٹو ایٹ، اور کسی کو کھلانے کے لیے باب افعال میں آ گیا، سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی، اب وہی مادہ طا عین میم باب استفعال میں گیا، مانگنے کا مفہوم آ گیا، استطعم یستطعم، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، یہاں پر اماکم نہیں ہونا چاہیے، یہ کیونکہ جواب طلب ہے تو یہ اخف یا مجزوم ہو کر آتا ہے، تو یہ بن جائے گا جی اطعم یطعم سے واحد متکلم کا صیغہ، اطعم، کھلانا، ٹھیک ہے، اور جب اخف ہو کر آئے گا یا مجزوم ہو کر آئے گا تو اطعم، اطعمکم، میں کھلاؤں گا تمہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں تیزی سے، یا عبادی کلکم جائعن الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ تو بڑی خوبصورت حدیث ہے جی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی حدیث لمبی ہے لیکن ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں حدیث کو کنٹینیو کروں گا اور اس کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، دوبارہ پوری پڑھوں گا حدیث تاکہ مضمون جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بھی رہے اور مضمون کا اثر جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سبق میں جو کہ ہم نے آج شروع کیا ہے 25واں سبق ہے بک 3 کا، مدینہ بک 3، اس میں باب استفعال کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں
پریکٹس کروا رہے ہیں. اور ہم نے جو ایڈیشنلی اس سبق سے کام شروع کیا ہے، اب یہ آگے جاری رہتا ہے یا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی فعل استعمال ہو رہا ہے اس فعل کو ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی سے ہے، اور پھر یہ صیغہ کون سا ہے، مادہ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ، باب کون سا ہے، ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے، کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.